پاکستان کے لیے ڈو اور ڈائی ہے. آف کورس پاکستان کا میچ سری لنکا سے پالا کیلی میں ہے اور ہم نے سیناریوز بھی بتا دیے ہیں. جنہوں نے ابھی جوائن کیا ان کو پھر بتا دیں کہ پاکستان کو لگ بھگ یہ میچ 64 رنز کے مارجن سے جیتنے اگر پہلے بیٹنگ کرتے ہیں اور اگر پہلے بالنگ کر رہا ہے پاکستان تو ان کو یہ چیز کرنا ہوگا ان اراؤنڈ 13.5 اوورز. تھوڑی دیر پہلے زینب نے ایک بات کی تھی, پوچھا تھا حفیظ سے کہ آپ کے اوپنرز کون ہیں پاکستان کی بیٹنگ پہ اگر فوکس کریں. یہ بات آپ کو ریمائنڈ کرتے چلے کہ ہمارے تینوں ایکسپرٹس نے کہا ہے کہ پاکستان کو ان دا گیون سیناریو چیز کرنا بیٹر ہوگا نو میٹر واٹ دا سچویشن از. اب یہاں سے چلتے ہیں بیٹنگ کی طرف. آپ کی ٹیم تو وہی ہے لیکن میں آرڈر جاننا چاہوں گا, ٹاپ 3 سے کر لیجیے. فرحان بابر کو میں اوپر لے کے جا رہا ہوں کیونکہ کیوں لے کے جا رہا ہوں, پاور پلے ہے, پراپر کرکٹنگ شاٹ کھیلے گا تو آئی تھنک میکسیمم اسٹرائک ریٹ کو وہ اچیو کر سکتا ہے. پاور پلے کے بعد اس کا گیم تھوڑا سا ڈفرنٹ ہو جاتا ہے تو اس لیے اس کو اوپر لے کے جا رہا ہوں. بٹ اٹ ڈپینڈز آن, ہو سکتا ہے اچھا پھر آغا آ جائے گا. آغا اور فخر یہ دیکھتے ہیں کہ کیسا سٹارٹ جاتا ہے. ہو سکتا ہے آغا اور فخر کو مجھے سوئچ کرنا پڑ جائے. ویسے اگر ساری چیزیں ٹھیک ہے اٹ ڈپینڈس, کیونکہ ہماری ایک فلسفی تھی جب میں ہیڈ کوچ تھا کہ اگر ارلی آن رائٹ ہینڈر گیا تو رائٹ ہینڈر آ جائے گا, لیفٹ ہینڈر گیا تو لیفٹ ہینڈر آ جائے گا. بٹ ہمارے پاس یہاں فرحان اور بابر دونوں رائٹ ہینڈر ہیں. یہاں پہ ہم لوگ لیفٹی رائٹی کا کومبو دیکھیں گے سچویشن کو دیکھتے ہوئے. اور یہ چار ہمارے ایسے عثمان ہے, شاداب ہے, نواز ہے, فہیم ہے. یہ پھر اسی طرح ان کو کہیں فلوٹ کرنا ہے لیفٹی رائٹی کا کومبو لے کے تو پھر اس طرح کر سکتے ہیں. تو میرے 11 یہی رہیں گے, نسیم اور شاہین ہے اور عثمان طارق ہے. جی بابر بیٹھ سکتے ہیں باہر یا نہیں؟ مجھے لگتا ہے نہیں بٹھانا چاہیے. بٹھانا چاہیے؟ نہیں بٹھانا چاہیے. ان کو پورا کھلانا چاہیے لیکن ان کا نمبر 3 پہ لانا چاہیے. ان کو 4 پہ کھلانا شروع سے زیادتی ہے. پاکستان کی کرکٹ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. بابر اعظم کے ساتھ بہت بڑی غلط طریقے کا اس کو رول دیا گیا. ایک بندہ اس کے لیے بنے نہیں ہے. آپ کیسے سوچنے سے تھوڑی وہ نمبر 4 کا پلیئر بنے گا. اس کے جو ایویڈنس ہے وہ یا اوپنر ہے یا نمبر 3 ہے, اس سے نیچے وہ نہیں کھیل سکتا. اس کی گیم سارٹڈ نہیں ہے. اگر بابر کل کھیلے, میں پہلے میچ سے کہہ رہا ہوں, اگر بابر نے کھیلنا ہے تو یا وہ اوپنر کھیل لے گا یا نمبر 3, دیٹس اٹ. 4 پہ آپ اس کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں. اور یہ جو ہم یہاں پہ آج تک پہنچے ہوئے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے وہ ڈیسیژن ٹھیک نہیں لیا ہوا رائٹ فرام دا اسٹارٹ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل کے میچ کے اندر بابر کو اگر کھلانا ہے تو یا وہ نمبر 3 پہ کھیلے یا وہ اوپنر کھیلے, ادروائز اس کی ٹیم میں جگہ نہیں ہے. اگر کل بھی 4 پہ کھیلتا ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. نمبر 3 پہ کھلانے کا وجہ کیونکہ he can time the ball well. He is a technically solid batsman who have that orthodox shots. اس کو کوئی جب وہ زور سے مارنے جا رہا ہے تو وہ پھنس رہا ہے, لیکن جب وہ ٹائم کرنے جائے گا there is a chance for him to get more runs. Lots to think about as well. وہ تو چلے بعد میں سوچیں گے کہ سیمی فائنل میں کس طرح سے ساؤتھ افریقہ کو ٹیکل کرنا ہے, جو بھی ٹیم آپ کے سامنے آئے گی. لیکن کل کا میچ جیتنا جو ہے پاکستان کے لیے وہ صرف بہت ضروری ہے, اور صرف جیتنا نہیں ہے, آپ نے کوالیفائی کرنا ہے. اور یہاں پہ ساری ڈسکشنز بھی ہو رہی تھی کہ جی اوپنر کون ہوگا, ابرار احمد کو کھیلنا چاہیے یا نہیں کھیلنا چاہیے. حفیظ نے اپنا اوپینین دیا, انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے وہ بابر کو کھلانا چاہتے ہیں لیکن ان کی ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان دا بیٹنگ آرڈر ویئر ہی سینگ ہی شوڈ بی بیٹنگ ایٹ نمبر 3. جی عمر آپ سے بھی پوچھ لیتے ہیں, آپ نے اپنی رائے کا اس طرح سے اظہار نہیں دیا, کوئی آپ کی تھاٹس ہیں کہ جی یہ اوپننگ کمبینیشن ہونا چاہیے, 3 پہ یہ آنا چاہیے, کیپنگ ان مائنڈ دا کوالیفیکیشن سیناریو؟ دیکھیں دو سیناریو, 2 چیزیں. ایک تو یہ کہ اگر پہلے تو آپ کو کنڈیشن کا ہمیں پتہ نہیں, لیکن لیٹ سپوز اگر آپ پہلے بیٹنگ کرتے ہوں اور پورے 20 اوور کا میچ ہوتا ہے تو میں بابر کو کھلاؤں گا نمبر 3 پہ. وہ اسی لیے کہ آپ کے بیٹنگ لانے پہ اگر آپ نے جو کرنا ہے نا, آپ نے ان کو 64 رن سے جیتنا ہے تو اس کے لیے آپ کو چاہیے 190-200 رنز کرنے. تو اس کے لیے آپ کے اوپر سے ایک اسٹیبلٹی چاہیے بیٹنگ لائن اپ میں, کیونکہ سارے مار کے وہ 200 نہیں کر سکتے. ایک بیٹسمین ہے, آپ کی اس کے لیے پارٹنرشپ ضروری ہے. جب تک آپ پارٹنرشپ نہیں کرو گے تو آپ 190 یا 180 یا 200 نہیں کر سکتے. ڈیپینڈ, آپ پہلے بیٹنگ کرتے ہو تو بابر کو نمبر 3 کھلا دیں. سیکنڈ, اگر آپ چیز کر رہے ہو بابر کو, بے شک آپ اس کو نمبر 3 نہ کھلا کے فخر کو اوپر بھیج سکتے ہو, یا جو بھی ہے فخر میں خاص نمبر 3 زیادہ بیسٹ طریقے, کیونکہ آپ نے پھر 13 اوور میں چیز کرنا ہے. تو پھر آپ کے پاس جو بھی ہے, اگر آپ میچ ہارتے ہو یا جیتے ہوئے 13 اوور پلس پہ تو پھر آپ سیمی فائنل سے آؤٹ ہو جاتے ہو. تو اٹس بیٹر کہ اگر آپ پھر چیز کر رہے تو بابر کی جگہ پھر آپ فخر کو لیں. سیکنڈلی, اگر آپ نے یہ میچ جیتنا ہے اچھے رن ریٹ کے ساتھ, جو ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ ہم بالنگ ہماری اسٹرینتھ ہے, تو بالنگ کے لیے میں اپنے وکٹ ٹیکنگ بالر ابرار کو کھلاؤں گا ایک انسٹیڈ آف نواز اور شاداب. نواز So you will play ابرار اس لیے کہ شاداب کو میں تھوڑا یہاں پہ ایڈوانٹیج دے سکتا ہوں بیٹنگ کے. بالنگ میں آلدو وہ اتنا اچھا نہیں بھی کر رہا, لیکن سٹل آپ کے پاس وکٹ ٹیکنگ جو آپشن ہے ابرار,
वो आ जाएगा, आप इब्रार से बॉलिंग करा दो, शादाब को आप मौका दो, उसको फ्लोट करो बैटिंग के लिए जहां पे आप उसको यूज कर सकते हो। तो आई थिंक आपके दोनों सिनारियों में जब तक आपने क्वालिफाई करना है, अगर सेमीफाइनल के लिए आप जल्दी आउट करोगे, जल्दी चेस करोगे। So you think Shadab is a better batsman than Nawaz आई थिंक In this tournament. In this tournament. in this tournament? इन दिस टूर्नामेंट उसके जो स्ट्राइक रेट है, उसके जो पीछे जो रन अभी किए 30 और या 40 जो किए, सेकंड में भी अगर आपने रिस्ट्रिक्ट करना है तो उसके लिए आपकी कंप्लीट बॉलिंग चाहिए और उसके लिए विकेट टेकिंग बॉलिंग चाहिए। तो आई थिंक मैं नंबर 7 का जो ऑलराउंडर उसको कम करके उसकी जगह इब्रार को खिलाऊंगा। ठीक है। तो नसीम, शाहीन, अबरार 12 ओवर 8 ओवर करा सकते हैं। उस्मान तारिक, उस्मान तारिक भी तो है ना आपके उस्मान पास। तारिक भी जी, है। मैं वो तो लेकिन उस्मान तारिक, इब्रार, शाहीन और एक फास्ट बॉलर अगर नसीम खेलता है, 16 ओवर सॉर्टेड है। हाँ। उसके बाद आपके पास आ गया सलमान आगा और साइम अयूब। नहीं वो तो मैंने ऐसी एक बात की। नहीं, शदाब भी है, स्टिल शदाब शदाब भी है, तो आपके स्टिल शदाब आपके पास है। नमाज को निकाल के आप विकेट टेकिंग ऑप्शन जो मैंने भी बोला वही बात इसने की कि अबरार को खिलाएं क्योंकि ही इज अ विकेट टेकर। पाकिस्तान यहाँ पे स्ट्रेटेजी के हिसाब से टॉस जीत गया, क्या करे? मेरे ख्याल से जो पालक अली की जो कंडीशन है और जो सूट कर रहा है, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान अगर चेस करे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बॉलिंग में तो उनकी वो डेप्थ है कि वो आउट कर सकते हैं, कम लो स्कोर में आउट कर सकते हैं। जिस तरह आप बता रहे कि 180 हो तो वो 13.4 ओवर या 140 हो तो 13 ओवर्स में वो करना है। तो आई थिंक ये ज्यादा इजीली, क्योंकि सेकंड टाइम पे थोड़ा सा विकेट बेहतर खेलना है, एक तो ये रीजन भी हो सकता है कि बेहतर खेलता है। सेकेंडली उसमें ये है कि बैटिंग आपकी कंट्रोल में आप जा सकते हैं, क्योंकि डू एंड डाई सिचुएशन आपके लिए, तो आप रन चेस करने के लिए जा सकते हैं। लेकिन बॉलिंग में ये है कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है, अगर एक आध पार्टनरशिप लग जाती है तो उसमें अब वो आपके कंट्रोल में नहीं आ 40-50 रन का या 50-60 रन का, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आई थिंक बैटिंग सेकंड विल बी। आप कह रहे हैं चेस, ठीक है। हम डिटेल्स के कौन खेले और कौन ना हो उसकी बाद में बात करते हैं, हम इसी पे फोकस रखते हैं। क्या ख्याल है कि कौन पहले क्या करें? नहीं, लेकिन देखिए ये कुछ भी एक करने से important पहले चीज आपने कंडीशन तो पहले देखनी है ना। हमें पता नहीं कि पाली के लिए में हमें 2 तरह के पिचेस नजर आए। एक वो था जो फ्लैट था जहां पे बॉल बल्ले पे आ रहा था, और एक वो था जहां पे बॉल बल्ले पे नहीं आ रहा। बारिश हुई हुई थी, बाकी सारी इसी चलिए, तरह। नहीं, इवन लास्ट गेम व्हेन पाकिस्तान प्लेड अगेंस्ट इंग्लैंड तो वो भी पाली के लिए था ना। अच्छा, वहां पे भी टर्न मिला, वी कुडंट यूज आवर स्पिनर्स वेल। ये मैं कह रहा हूं कि अब ये कंडीशन कल पहले हम देख लें, फिर फैसला लेना चाहिए। पहले से कुछ बता देना, वो इक्वेशन आपके सामने है। मैं खुश इस बात पे हूं कि एटलीस्ट देयर इज समथिंग इन आवर पॉकेट। हमारे पास कुछ ना कुछ ऑप्शन मौजूद है कि यार अगर हम जो भी हमने पीछे गलत या सही परफॉर्मेंस नहीं दी, इस वक्त एक ऑप्शन हमारे चलें, पास। आपसे सवाल ये है कि बेस्ट चांस क्या है अगर बैटिंग करें? पाकिस्तान अभी की हम condition सिर्फ एक देखते वही वाली बात है ना, condition, मैं कह रहा हूं hypothetical पाकिस्तान की स्ट्रेंथ देख के आपको देखिए जो स्ट्रेंथ है, मैं समझता हूं कि अगर आपकी स्ट्रेंथ आपकी बॉलिंग है, यूज योर बॉलिंग फर्स्ट। आई विल गो विद, अगर आपके पास, आपके हिसाब से मेरे हिसाब इसी के साथ है कि अगर आपके पास आपके बॉलर्स ऐसे हैं जो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, तो आप 130 140 में उनको ऑल आउट कर दो, 150 पे ऑल आउट कर दो। यू विल हैव अ इक्वेशन इन योर हैंड कि यार हमने 13 या 14 ओवर के अंदर या 13.4 ओवर के अंदर हमने 140 रन करने हैं, तो हमारे पास 9 बंदों तक की बैटिंग मौजूद है जो अभी तक हमने खिलाते गए हैं। तो व्हाई नॉट टू गो दैट वे, क्योंकि उसमें ये होगा कि अगर आपने 180 या 170 ये जो भी आप अभी तक हमने जो पार रन किए हैं, अगर आप सारे टूर्नामेंट को निकाल लें तो हम 160 की टीम है। चेस क्या करें। आपके पास आप भी कह रहे हैं मुझे चेस लगता है चेस करना चाहिए। अगर आपने 9 बैट्समैन खिलाते हैं तो वहां पे आप यूटिलाइज भी करें। इसी This is the only option. This is the only option. चेजिंग इज अ बेटर ऑप्शन। यू सेइंग कि एक टोटल वो करके फिर उसके बाद उनको रिस्ट्रिक्ट करना एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी Very tough. इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ, वो जैसे कहते हैं ना, एक भी प्लेयर अगर खड़ा हो गया और उसने 50-60 कर दिया तो यू कैन नॉट कंट्रोल दैट पार्ट, बट That's यू कैन true. हैव अ कंट्रोल विद इन योर ड्रेसिंग रूम एज ए बैटिंग यूनिट के यार 140-150 हमारे बॉलर्स ने हमें करके दे दिया, या 130 पे भी आउट हो सकते हैं ना वो टीम, वो 100 पे भी आउट हो सकती है। हमारी बॉलिंग इस काबिल है कि हम 110-120 में भी उनको आउट कर सकते हैं। तो व्हाई नॉट टू टेक दैट ऑप्शन जिसमें हम अपनी स्ट्रेंथ को पहले यूटिलाइज करें और फिर हमारी जो बैटिंग है जो 9वें नंबर तक अभी तक हम खिला रहे हैं उसको चैलेंज करें। अपने ओपनर्स बता दें इन अ सिचुएशन। अब आपने देखा ना, आपने चेस का कहा है, हम यहाँ पे वही वाली बात कर रहे हैं ना, हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं कि शायद अगर ये हो तो ये जानना जरूरी है कि हु डू यू थिंक, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी की इफ वी आर चेजिंग इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ। देखें अभी तक साइम ने कुछ नहीं किया। पहली बात यह कि अगर साइम खेलें तो क्या वो अपने नंबर के बगैर खेलने की एबिलिटी उनके अंदर मौजूद है? क्या वो अगर उनको ओपनर से उठा के 5 पे इस्तेमाल किया जाए तो क्या वो कर सकते हैं? पहले तो ये मैं नहीं जानता, ये वहां का कोच जानता है, उसका बैटिंग कोच जानता है। नंबर 1, अगर मैं होऊंगा तो मैं फखर को ऊपर भेजूंगा। जितना ज्यादा फखर खेल देगा उतना मेरे लिए आसान है, क्योंकि अगर फखर है तो मैं उसको नीचे नहीं रखूंगा, उसको पहले इंपैक्ट डाल दूंगा कि यार जाके अगर 13 बल्ला चल गया तो वी कैन हैव एनी टोटल जो हम चेस कर सकते हैं। ठीक। तो मेरी सोच ही है।
عمر آپ نے کہا کہ پاکستان کو چیز کرنا چاہیے. فرحان سوری اس میں کہہ دوں کہ فرحان تو کھیل ہی اچھا رہا تو اس کے ساتھ ایک وہ بندہ چاہیے جو اس کا کانفیڈنس خراب نہ کرے. آپ نے ابھی کہا کہ چیز کرنا چاہیے پاکستان میں. 2 سیناریوز دیکھے, 181 ہو تو 13.4 اوور اور 141 ہو تو 13 اوور, یعنی 40 رن کا ڈفرنس اور صرف 4 بالوں کا. اب آپ کو یہ 140 کا فگر حاصل کرنے کے لیے چیز کے لیے بالنگ وہ چاہیے. کیا کمبینیشن آپ کے حساب سے ہو کہ آپ نے مائنڈ میں رکھا کہ ان کو 140 سے اوپر جانے نہیں دینا ہے؟ دیکھیں اس میں اسپنر تو آلریڈی آپ کے سارٹیڈ ہے, وہ تو آپ کے اسی اسپنر میں آپ میرے خیال سے ایک تو بیٹنگ کی وجہ سے ہم اسپن آل راؤنڈر کھلا رہے ہیں, پلس یہ کہ آپ کے آج کے میچ میں بھی آپ کو اینڈ پہ فاسٹ بالرنگ کی ضرورت پڑی ہے. اسپنر آپ کو اینڈ کے اوور یا آپ کو کروشل ٹائم پہ اسپنر آپ کو میچ نہیں جتا سکتے. آئی تھنک آئی گو ود 2 جرمن پیسرز, نسیم اس کے شاہین کے ساتھ میں نسیم شاہ کو ایڈ کروں گا کہ آپ کے ایک کوئک ہو اور ایک آلریڈی پرفارم کر رہے ہیں. سلمان کو آپ ریسٹ کرائیں گے؟ سلمان کو میں ریسٹ کراؤں کیونکہ کل کا میچ آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. میں اپنے ایکسپیرینس بالر کے ساتھ جاؤں گا, تو آئی تھنک 2 پیسرز اور وہی اسپنر ہمارے وہی میں سیم آپ سے رہیں گے. $1 ملین کوشچن پوچھوں گا سکلین. ہم نے دیکھا کہ سری لنکا اسٹرگل کر رہا ہے, اسپن نہیں کھیل پا رہا, کیا آپ ابرار کو لائیں گے؟ دیکھیں میں نے جو 11 بنائے تھے نا, میں ابھی بھی اسی کے اوپر قائم دائم ہوں, ٹھیک, جو میری 11 کی ٹیم تھی, کیونکہ آپ کے پاس اسپن آپشن انف ہے. نہیں بٹ یوٹیلائزیشن پہلے کلی اس طرح کا ٹرن نہیں ہوگا جو یہ والا ٹرن ہو رہا تھا کولمبو والا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے وہ اسپن کو اتنا اچھا نہیں کھیلتے, بٹ یہاں پہ وہ والا اسپن نہیں ہے جو کولمبو والا ہے. یہاں پہ ٹرن ہوگا, لٹل پرچیز ہوگا, یہاں پہ آپ کے پاس انف آپشنز ہیں. تو میری جو 11 تھی وہ ابھی بھی 11 اگر آپ کہتے ہیں میں دوبارہ ریپیٹ کر نہیں مجھے یاد ہے آپ نے کہا تھا شاہین پلس 1 مور پیسر. آپ شاہین اور نسیم 1 مور پیسر پلس تیسرا میرا جو پیسر ہے وہ فہیم ہے, وہ ہے ہی اور باقی آپ کے آل راؤنڈنگ, باقی وہ ساری جو لیکن ہے آپ کی ٹیم میں شاید سائم ایوب نہیں تھے. سائم نہیں ہے. میں ابھی اس کو سوچ رہا تھا, میں ابھی بنا رہا تھا کہ سائم اگر بیچ میں آتا ہے تو میں نواز کو ریسٹ کرواؤں فور اچھا سائم کو لانے کے لیے. ہاں سائم کو لانے کے لیے. وہ اس وجہ سے آل راؤنڈر کی پوزیشن میں آتے ہیں کہ اگر آپ اوپر سے بلاسٹ کرنا چاہتے ہیں, حالانکہ سائم کی فارم اس طرح نہیں لگی ہوئی ہے, بیٹنگ بٹ آئی تھنک نہیں, میں اسی طرح ہی 11 پہ جاؤں گا. میں کنفیوز نہیں ہوں, میں بالکل کلیئر ہوں. میرے 11 وہی ہیں جو میری ٹیم ہے. بیٹنگ آرڈر اوپر نیچے اگر آپ نے کرنا ہے, فلوٹ کرنا ہے, تو کرنا پڑے گا, وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. ہاں جی بتا دوں 11 آپ نے جو میں نے, مجھے یاد, ہاں بس ٹھیک, مجھے یاد ہے. جو لوگوں نے یاد نہیں, سارے دی چٹاں چلی ہوئی کمیٹی آپ کی ٹیم میں ابرار ہے. ساری باتیں تو ہو گئی, ساری باتیں تو ہو گئی. میں کیا بتاؤں کہ ابرار ہے کہ نہیں. دیکھیں اس میں سب سے امپورٹنٹ رول جو پلے کرے گا نا وہ کلیئر مائنڈ سیٹ آپ کا کتنا ہے ایز اے پلیئر اور ایز اے ٹیم, کیونکہ آپ کنفیوز ہو کے یہ میچ نہ کھیلیں. جو آپ کی پلاننگ اب تک چلی ہے, جو بھی آپ نے سوچا ہوا تھا, آپ اس کے مطابق ان پلیئرز کو اگر کانفیڈنس دے کے یہاں تک لے آئے ہیں تو پھر انہی سے ڈیمانڈ کریں. کیونکہ یہاں پہ ایک نیا بندہ, میں آل فار نسیم شاہ کہ وہ کھیلے, لیکن دیکھیں اس کے لیے بھی کتنا مشکل ہے کہ کتنے مشکل میچ میں جس میں اس کا مینٹل سٹیٹ بالکل لو لیول پہ ہو سکتا چلا گیا ہو, کیونکہ اس نے ابھی تک کوئی میچ نہیں کھیلا. اب اس کو کہنا کہ کتنے امپورٹنٹ میچ میں آ کے اسٹریٹ اوے پرفارم بھی کرے, اٹ از ریئلی ٹف کال. تو جن کو آپ نے کانفیڈنس دیا ہوا ہے, ریحان احمد نے بھی تو کیا ہے, ریحان احمد نے بھی تو میں کیا یہ ہے. کہنے والا تھا, ایک تو یہ کہ یہ کافی ورلڈ کپ کھیلا ہوا ہے, کافی پی ایس ایل کے اور بگ بیش یہ وہ ادھر کھیل کے آیا ہوا ہے. میرا خیال ہے اس کی باڈی ابھی فریش ہے, وہ تو باڈی فریش ہے, مائنڈ جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے جو کہ ہوتا ہے کنفیوز. کلیئرٹی کافی کچھ ہوگی. آئی ایم شیور بیٹھا ہوا ہے بینچ پہ بالنگ کوچ, کچھ نہ کچھ تو اس کے ساتھ بات کر رہا ہوگا.